اگر آپ کسی ناانصافی کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے بارے میں سب کو بتائیں۔ اکثریت کی آواز سے انصاف ثابت نہیں ہوتا۔ غریب ہونا دھوکے باز ہونے سے بہتر ہے۔ آج کا اچھا وقت کل کے غمگین خیالات ہیں۔ میرے والد کی عقل اور میری ماں کی زبان نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ اس آدمی پر کبھی یقین نہ کریں جو صرف اپنے آپ سے جکڑا ہو اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہو۔ خاموش رہو، محفوظ رہو، خاموشی کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز میں مصروف رہو، کیونکہ مصروف شخص کے پاس اداس ہونے کا وقت نہیں ہوتا۔ ہنسی صبر کی آخری سیڑھی ہے۔ اپنی زندگی کو اتنا مصروف کرو کہ آپ کے پاس دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ رہے۔ ہم اپنی آدھی زندگی غلط لوگوں کی امید میں گزار دیتے ہیں اور باقی آدھی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں۔ جب موسم گرما ختم ہوتا ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ برائی برے لوگوں سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی سے پھیلتی ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی اس پڑھے لکھے شخص سے بہتر ہے جو صرف اخبار پڑھتا ہے۔ آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے۔ کسی سے بہت آسانی سے متاثر ہونے کی عادت کو توڑ دیں۔ کچھ چیزیں طویل عرصے کے بعد بھی آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے واپس آتی ہیں، خاص طور پر دھوکہ دہی یا کہا گیا جھوٹ۔ جو کام ہم اپنی خوشی سے کرتے ہیں اس سے پریشانی نہیں ہوتی۔ جب آپ سب سے شکایت کرنے لگیں تو دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے پاس تمام حقوق نہیں ہیں تو ان کا بھرپور استعمال کریں جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ قابلیت، مہارت اور اعتماد وہ چیزیں ہیں جن کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ سفر کرتے وقت ان لوگوں سے مشورہ نہ لیں جنہوں نے کبھی اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ طویل قید کے بعد ہر جاندار اڑنا بھول جاتا ہے۔ اس جگہ کو چھوڑ دو جہاں آپ کے الفاظ کی قدر نہ ہو اور آپ کو ہر بار بولنے سے پہلے سوچنا پڑے۔ اپنے مخالفین پر ہمیشہ نظر رکھیں کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ آپ کو ذہنی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ تم جو کچھ دو گے وہ لوٹا دیا جائے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ۔ یہ معاشرہ آپ پر باغی ہونے پر تنقید کرتا ہے، لیکن آپ باغی کیوں ہوئے اس پر بات نہیں کرتا۔ اگر آپ کا ملک آپ کو خوراک، تعلیم اور باوقار زندگی فراہم نہیں کر سکتا تو وطن سے محبت مشکوک ہو جاتی ہے۔ انسان عمر سے نہیں بلکہ فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ انسانی ذہن فوری طور پر تین چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے: کھانا، پرکشش لوگ اور خطرہ۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک اداسی ہے جسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی زندگی فتوحات کا جشن مناتے ہوئے نہیں بلکہ شکستوں پر قابو پاتے ہوئے جیو۔ اپنے سر کو اوپر رکھ کر جینے کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جبکہ آپ کو سر نیچے کر کے رہنے کا اجر ملتا ہے۔ انسان کی پہلی ترجیح عزت ہونی چاہیے، چاہے رشتہ کوئی بھی ہو۔ خودکشی کے زیادہ تر معاملات میں لوگ مرنا نہیں چاہتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا درد مر جائے۔ کسی کو وہ سچ مت بتاؤ جو اس کے مطابق نہیں ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو کس طرح بیان کرتا ہے، اس سے آپ کو اس کی شخصیت کا بہتر اندازہ ہو سکتا ہے۔ زندہ قومیں عظیم انسانوں کا مذہب نہیں دیکھتیں۔ ایک باغی حکمران کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ قوم کی بیداری سے۔ اگر پانی کے اوپر کوئی لہر نہیں ہے تو یہ مت سمجھنا کہ نیچے مگرمچھ نہیں ہیں۔ جب کسی کے لیے تمام دن ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو وہ اچھی تبدیلیوں کی پہچان کھو دیتا ہے۔ جب کوئی احمق آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے وہی مشورہ دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔
جہالت کے سیاہ سائے کو مٹانے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور اس سے مدد کی توقع رکھتے ہیں تو آپ مدد نہیں کر رہے بلکہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی خوشی دیکھ کر غمگین ہو جائے تو یہ حسد کی بری مثال ہے۔ کسی شخص کے لیے سب سے اہم چیز ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو اس نے محنت سے حاصل کی ہو۔ ظالموں پر رحم کرنا مظلوم پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ ریاست کے اندر ایک مخصوص طبقے پر قانون مسلط کرنا بہت سے باغیوں کو جنم دیتا ہے۔ جہاں فکر غلام ہو وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی ہمت مت ہارنا، کیونکہ پہاڑی ندیوں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کہاں ہے۔ ایک بے حس قوم کے لیے کھڑا ہونا خودکشی کے مترادف ہے۔ اگر آپ کے بارے میں کچھ برا کہا جاتا ہے اور وہ سچ ہے تو اپنے آپ کو درست کریں، اور اگر یہ غلط ہے تو ہنس دیں۔ زندگی کبھی کمزوریوں کو معاف نہیں کرتی۔ میں نے صرف قبرستانوں اور ہسپتالوں میں سچی محبت کی جھلک دیکھی ہے۔ جو دوست آپ کو فحاشی اور برے کاموں پر مجبور کرتا ہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ جب آپ کسی کا درد دیکھتے ہیں اور محسوس نہیں کرتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ آپ اندر سے مر چکے ہیں۔ ہر زندہ انسان کو مرنے سے پہلے اپنی مرضی کے مطابق جینے کا حق ملنا چاہیے۔ بزدل ہمیشہ اپنے آپ سے لڑتا ہے، دشمنوں سے نہیں۔ جب ناانصافی قانون بن جائے تو مزاحمت واجب ہو جاتی ہے۔ جب شعور بکتا ہے تو یہ جہالت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مسکراہٹ ایک دھوکہ ہے، سچ ہمیشہ آنکھوں سے بولا جاتا ہے۔ اپنی 20 اور 30 کی دہائی میں سخت محنت کریں تاکہ آپ کی آنے والی زندگی آرام دہ ہو۔ تاریخ انسانیت کو یاد رکھتی ہے، مذہبی کو نہیں۔ جہاں بزدلی ہو وہاں لوگ قلم کو ہتھیار سمجھتے ہیں۔ جو غلام بغاوت نہیں کرتا وہ رحم کا مستحق نہیں ہے۔ اگر آپ کا اپنا خاندان آپ کے خلاف بولنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو پہلے کسی نے نہیں کیا۔ بھیک میں مانگی ہوئی عزت کوئی عزت نہیں، بلکہ ان کا احسان ہے جن سے تم عزت مانگتے ہو۔